الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. चन्न जदों में फलक ते चमकदा ए मैनू लगदा ए आका दी तली वर्गा। चन्न जदों में आसमान ते चमकदा है मैनू लगदा ए आका दी तली वर्गा। ते उंदे शहर मुबारक दा हर पत्थर नजर आंदा ए सोने दी डली वर्गा। ते उंदा हर एक यार मैनू इंज लगदा
تے ہوندا ہر ایک یار، مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا، لوگ میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں، نہیں جے سونا کوئی میرے نبی ورگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الفتح ہے، سورۃ الفتح ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں پہلے تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک اللہ نے تکلم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور اس کے بعد مومنوں کی باری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اس اللہ پر، اللہ کے ساتھ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوا، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ تعاون کرو، وَتُوَقِّرُوا، اور اس کا ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو اب تم نے اس کی حمایت کرنی ہے، اب تم نے اس رسول کا ادب کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے بیان کر دیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو آج ہم اپنے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ان چیزوں کا ادب کریں گے، ان چیزوں کا بیان کریں گے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، کہ ہر اس چیز کا ادب کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، ہر اس چیز کا ادب کرنا ہے، چاہے وہ چیز ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، چاہے ہمارا مزاج اس کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہر اس چیز کا ادب ہم پر واجب ہے جو چیز جس کی نسبت آمینہ کی در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں سے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس کس انداز سے اور کس کس زاویے سے کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ ہے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف جانے سے روک دیا گیا،
تو مشرکین مکہ کی طرف سے ایک نمائندہ آتا ہے، قاصد آتا ہے، صلح کی شروط جو ہے وہ طے کرنے کے لیے۔ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تب یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے اور مشرکین مکہ کے سفیر تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کی شروط جو ہے وہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں، اکتب الشرط بیننا، اے علی ہمارے اور ان کے درمیان جو شروط اور جو معاہدے طے ہوئے ہیں وہ لکھو، تحریر کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے معاہدے تحریر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ، یہ جو شروط طے ہوئی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھی جا رہی ہیں، وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں۔ فقال المشرکون، مشرکین مکہ کے نمائندے کہتے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، یہ مت لکھو، بلکہ لکھو اکتب محمد بن عبد اللہ، تم لکھو کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ شروط طے ہو رہی ہیں۔ لو نعلم انک رسول اللہ، کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا، ہم جانتے، اس کو مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر لڑائی کس بات کی؟ تابعناک، پھر لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم آپ کی بیعت نہ کر لیتے، بیعت کر کے مسلمان نہ ہو جاتے؟ ایسا مت لکھو، وگرنہ ہمیں یہ شروط منظور نہیں ہیں، ہم یہ صلح نہیں کرنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، علی جہاں یہ لفظ رسول اللہ لکھا ہے، علی اس کو مٹا دو۔ لفظ رسول کا ادب دیکھیں صحابہ نے کیسے کیا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا واللہ لا امحاها، کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ جب یہ میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا بھی ہوں، پھر میں اپنے ہاتھوں سے یہ تحریر جو ہے کیسے مٹا سکتا ہوں؟ میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ اس میں گستاخی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے حکم نہیں مانا، بلکہ ایک تعظیم تھی۔ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، جب میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر رہا ہوں، پھر میں اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کیسے مٹا سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ارینی مکانہا، علی مجھے اب وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں خود مٹا دوں۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، عزت ہے، بڑائی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، خود وہ لکھنا نہیں جانتا لیکن لوگوں کا رہنما بنا ہے، خود لکھنا نہیں جانتا، لوگوں کو پڑھا رہا ہے، کیونکہ تربیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ہے۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو مشرکین کہتے اس کا تو فلاں استاد ہے، اس نے اپنے فلاں استاد سے کچھ پڑھنا لکھنا جانا ہے، تو یہ اپنی طرف سے ہی باتیں کر رہا ہے۔
بہت ساری اس میں پیچیدگیاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ارینی مکانہا، علی اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک رسول اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قلم پھیر دیتے ہیں. تو لفظ رسول کا ادب کس نے کیا؟ صحابہ نے. آپ نے فرمایا مٹاؤ. علی رضی اللہ کہتے ہیں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کا نام لکھ کے اس کو مٹا دوں. یہاں پر اگر ٹھہر کے کچھ باتیں کریں تو بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیکوں پر لکھتے ہیں اور اس پر چھریاں چلاتے ہیں. یہ محبت نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان گوارا نہیں کیا کہ قلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دے، اور آج محبت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس پر چھریاں چلائی جاتی ہیں. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ چلائی جاتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کے اندر لکھا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوتے کی شبیہ ہے بھی یا نہیں. اس جوتے کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ کسی نے مجھے سنا دیا، میں نے سن لیا، میں بیان کر رہا ہوں. میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا. یہ محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کہ آج اگر ہمارے باپ کا جوتا ہو، اس باپ کے جوتے کے اندر باپ کا ہی نام کوئی لکھ دے تو ہماری غیرت جو ہے گوارا نہیں کرے گی. میرے باپ کے جوتے کے اندر تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے باپ کے نام کی توہین کرتا ہے. آپ سے باہر ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی گئی گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز یہی رہ گیا تھا. کسی پر کوئی اٹیک نہیں، بلکہ حقیقت اس مسئلے سے نکلی ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ خود حکم دے رہے ہیں، علی یہ قریش مکہ کے نمائندے جو ہیں یہ مجھے رسول نہیں مان رہے، تم اتنا لکھ اس کلمے کو مٹا دو، بلکہ لکھ دو محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ تحریر کیا جا رہا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا، میری ایمانی غیرت جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتی. آگے چلیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی رہائش کا کتنا ادب کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا میزبان کون بنا تھا پتہ ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، آپ ان کے مہمان بنے تھے، آپ ان کے گھر میں ٹھہرے، اور ان کا مکان ڈبل منزلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلے کمرے کے اندر رہائش پذیر ہیں. نچلے حصے میں ابو ایوب انصاری ان کی اہلیہ جو ہے وہ اوپر والی پورشن پہ ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ سوچتے ہیں. جب سوچتے ہیں سوچتے تڑپ جاتے ہیں. کہا نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں. دوڑے چلے آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میری یہ ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر چھت پر ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوں اور ہم اپنی چھت پہ چل پھر رہے ہوں. کہا میری ایمانی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. ہر اس چیز کا ادب کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ایسے ہوئی آپ رہائش پذیر نیچے ہیں، یہ صحابی اوپر ہے. کہا رسول اللہ نیچے ہیں، میں اوپر چلتا پھرتا ہوں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کیسے رہ سکتا ہوں؟ دوڑے ہوئے آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں. کہا
ابو ایوب کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے اور مجھے چین نہیں آ رہا، آپ اوپر چلے جائیں۔ کہا ابو ایوب کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ملاقاتیے آتے ہیں، مجھے یہاں زیادہ سہولت ہے، مجھے یہاں زیادہ سکون ہے، جو ملاقات کے لیے آتا ہے اس کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم اوپر ہی جاؤ۔ چلے جاتے ہیں، جب رات ہوتی ایک کونے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے، اور ایک پانی کا مٹکا ہے اور مٹکا پانی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے اب پریشان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ یہ پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گر جائیں۔ کچی چھتیں ہوا کرتی تھی، وہ اس طرح کے لینٹر تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ پانی نیچے جا ہی نہ سکے، کچی چھتیں تھیں۔ تو ان کی بیوی جو ہے فوراً اپنا لحاف لیتی ہے، سردیوں کے دن ہے، اس پانی پہ گرا دیتی ہے، اس پانی کو لحاف جو ہے جذب کر لیتا ہے، اور پوری رات سردی کے اندر ٹھٹرتے ہوئے ایک کونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے محبوب پیغمبر کی ہر اس چیز کا ادب کرتے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں، تڑپ جاتے۔ تو آگے چلیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس انداز سے بھی کیا کرتے۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ مسلمان اس صلح حدیبیہ میں نہیں ہوئے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قریش مکہ کو جا کر کے بتاتے ہیں۔ کہا قریش مکہ، میں بڑے بڑے حکمرانوں سے مل چکا ہوں، کیسر و کسریٰ کے ساتھ ملاقاتیں کر چکا ہوں، لیکن جیسے ساتھی میں نے محمد کے دیکھے ہیں کائنات کے اندر ایسے ساتھی مجھے نظر نہیں آئے، کہ ان بادشاہوں کی ان حکمرانوں کی اتنی تعظیم وہ کرتے ہوں کہ جتنی تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اذا تنخم نخامہ، جب وہ تھوکتے ہیں تو اس کے ساتھیوں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کی تھوک مبارک جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتی، یا تو ان کے کسی ساتھی کی ہاتھ پہ گرتی ہے، اور جب ہاتھ پر گرتی ہے تو وہ یہ نہیں اس سے نفرت کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے یہاں تھوک رہے ہیں، بلکہ وہ اس تھوک مبارک کے لیے ایک دوسرے پر لپکتے ہیں۔ اور کسی کے ہاتھ پہ گری ہے تو کوئی تو اپنے جسم کے ساتھ مل لیتا ہے، کوئی اپنے چہرے پر مس کر لیتا ہے۔ تو کہا او قریش مکہ، وہ نبی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات کے پانی کے قطرات جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پانی کو چھیننے کے لیے لینے کے لیے ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی کے وجود کے ساتھ مس اور ٹچ ہونے والا پانی جو ہے اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ہر اس چیز کا ادب کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پانی تو عام پانی، لیکن اب اس پانی کا ادب اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو ٹچ کر کے آیا ہے، پانی کو اپنے جسموں پر مر رہے ہیں، پانی کو اپنے چہروں پر مر رہے ہیں۔ آج آپ اپنے کسی لیڈر کے ساتھ محبت کرتے ہوں تو اللہ کے قسم آپ دنیا کی تمام کائنات سے بڑھ کر بھی اس سے محبت کرتے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تھوکے اور آپ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو کر دیں۔ عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کو جا کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں اذا امرہم
محمد جب کسی کو حکم دیتے ہیں ابتدروا امرہ، جب وہ کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس کے حکم کو فوراً بجا لایا جاتا ہے، فوراً اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ بس یہی نہیں، جب وہ کلام کرتے ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں۔ اور ان کے اندر میں نے ایک تعظیم یہ بھی دیکھی ہے کہ تعظیماً نظر بھر کر وہ محمد کے چہرے کو نہیں دیکھتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی، آپ کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے، آپ کے جلال کی وجہ سے کوئی جی بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن سے کہا جاتا آپ کا حلیہ بتائیں، آپ کے چہرے کی کیفیت بتائیں، تو وہ کہتے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے آج تلک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جی بھر کر نہیں دیکھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، ایک جلال ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے۔ اگر کسی استاد سے تو معمولی سا تجربہ آپ کر لیں، جس استاد کا اپنی کلاس کے اندر ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک تعظیم ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، تو شاگرد جو ہے اپنے استاد کی طرف تعظیماً دیکھ نہیں سکتا، دیکھے گا لیکن فوراً نظریں جھکا لے گا۔ ہم سے بڑھ کر کون مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جہاں ہم عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی کلاس میں بیٹھے ہوتے، ہمارے استاد داؤد شاکر حفیظہ اللہ، ان کے ساتھ ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے، وہ پڑھا رہے ہوتے، تو ان کے جلال کی وجہ سے ہم نظر اٹھا کر جی بھر کر ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ ہے، ان کے جلال کی کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے چہرے کی طرف جلال کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جی بھر کر، نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کی بھی صحابہ ادب کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہا ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور ایک دوسرے سے جیسے تم بات کرتے ہو بلند آواز سے، تکلفانہ جس طرح گفتگو کرتے ہو نبی کے ساتھ ایسے تکلفانہ باتیں بھی نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس انداز کی وجہ سے، اس طرح گفتگو کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے اعمال برباد کیسے ہوئے، ہماری نیکیاں ختم کیسے ہو گئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز فطرتاً جو ہے بلند تھی، کچھ لوگوں کی آواز ایسے ہوتی بہت بھاری ہوتی ہے، وہ دور بھی کھڑے ہوں تو محسوس ہوتا ہے یہ قریب ہی کھڑے ہیں گفتگو کر رہے ہوں، تو ان کی آواز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بھاری تھی اور بلند تھی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پیر دیکھیں، یہ پیر دیکھیں، امام دیکھیں، پیر اور امام اپنا ایک ساتھی نظر نہیں آیا، پوچھتے ہیں ہمارا ساتھی کہاں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام جو نمازیں پڑھانے والا ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا کون ساتھی آ رہا ہے کون نہیں آ رہا،
نہیں آ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے. کہا کافی دن ہو گئے ہیں، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. کہا ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پڑوسی تھے. کہا یا رسول اللہ وہ میرے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کہیں تو میں ان کا پتہ نہ کر رہا ہوں، میں پتہ کر کے آتا ہوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملی. سعد بن معاذ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نظریں جھکائے ہوئے سلام کیا. کہا ثابت کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے، مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. انا من اہل النار، اے سعد میں تو آگ والوں میں سے ہو گیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. کہا میں کیا کروں، میری آواز تو فطرتاً بلند ہے، میں نہیں چاہتا، میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گا تو میری آواز جو ہے ان سے بات بھی کروں گا، اپنے ساتھیوں سے بات کروں گا، میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے گی، میں تو برباد ہو گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے. اور اس آیت کے نزول کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے انا من اہل النار، میں تو آگ والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتھ جاؤ، جا کر کے میرے اس پیارے کو جا کر کے خوشخبری دے دو کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو اہل نار میں سے نہیں ہے، انت من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہے. تیری آواز تو فطرتاً ایسی ہے. جو جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرتا ہے تو گویا وہ انسان خود اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. تو کہا یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کی بات ہے، اب تو رسول اللہ موجود نہیں ہے تو اب آواز بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ سنا ہوگا. جب ان کے وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، کوئی شور کرتا، کسی کی آواز آتی، اس کو ڈانٹتے، اور تجھے پتہ نہیں ہے آمینہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے، آپ کی حدیث کی موجودگی کے اندر تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے؟ لوگوں کو ڈانٹا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جس طرح کوئی اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلاس ہو رہی ہو، اس حدیث کی کلاس کی موجودگی کے اندر بھی کوئی اپنی آواز کو بلند کرے گا تو گویا وہ ایسے ہے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب. ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں. ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ جو ہیں کلاس میں بیٹھے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے، چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، رنگ ان کا سرخ ہو رہا ہے، کبھی زرد ہو جاتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے. جیسے انسان کسی کرب کے اندر نہیں ہوتا کہ انسان کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے. پریشان ہو گئے. جب درس حدیث ختم ہوتا ہے تو اپنے استاد محترم سے پوچھتے ہیں شیخ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے پوری کلاس کے اندر جب سے پیریڈ شروع ہوا ہے، کلاس شروع ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے. کہا جلدی سے یہ میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ پھر بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہے. کپڑا ہٹایا گیا.
جب کپڑا ہٹا ہے تو وہاں پر بچھو نے تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ ڈسا ہوا تھا. 17 مرتبہ. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. یہ حدیث کس کی ہے؟ آمینہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا استاد محترم جب پہلی مرتبہ آپ کو بچھو نے ڈسا تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم اس بچھو کو مار دیتے، وہاں سے نکال دیتے. کہا حدیث مصطفیٰ کی موجودگی کے اندر میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی تکلیف کو بھی عیاں کر سکوں، اپنی تکلیف کو لوگوں کو بتا سکوں. تو ہر اس چیز کا ادب کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آج کافی یہ سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. سکھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ داڑھی نہیں کٹواتے. کیا نہیں کرتے؟ داڑھی نہیں کٹواتے. اس کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے گرو نے رکھی تھی. ان کی جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کی نسبت ان کے گرو کی طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، بلکہ ان کی داڑھی کی نسبت ان کے گرو کی طرف ہے کہ ہمارے گرو کی کیا تھی؟ داڑھی تھی. اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو مسلمان کیا اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی آتی ہے، کوئی انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کافر گستاخی کر دیتا ہے تو مرنے مارنے تک جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داڑھی مبارک کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی تو تعظیم ہونی چاہیے. آج مسلمان جو داڑھی رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. جی سنت ہے، سنت نہیں یہ فرض ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور جس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو وہ خالی سنت نہیں ہوتی، وہ فرض ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی اور اس کی تعظیم کرنے کی اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کا ادب کریں، ان کا ادب کریں. ادب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، دنیا کے کسی مولوی صاحب کی طرف نہیں ہے کہ بڑے مولوی صاحب نے رکھی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اور آج کہتے ہیں جی مولوی لوگ جو داڑیاں رکھتے ہیں پھر وہ اس طرح کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو خود نہیں رکھ رہا تو نہ رکھ، لیکن کسی کی طرف اٹیک کی نظروں سے مت دیکھ. آگے چلیں، ہر اس چیز کا ادب کریں کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے. آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کے قول کے ساتھ، آپ کے فعل کے ساتھ ایک لگاؤ لگا رہے ہیں. آگے چلیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب کیا کرتے تھے. اب آپ کے بسترے کا ادب کیسے ہے؟ یہاں تک کہ اتنی تعظیم لوگ اپنے باپ کی نہیں کیا کرتے تھے جتنی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، آپ کی زوجہ تھی. ایک دن ان سے معاہدہ، جو یہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، ان کے کسی حریف نے معاہدہ توڑ دیا
تو اس کی اصلاح کے لیے مدینہ میں آئے ہیں. واقعہ لمبا ہے. مدینہ میں آئے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملے ہیں, پھر کسی اور صحابی سے ملے ہیں. اب اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں کہ چلو یہ بھی سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. گھر میں آئے ہیں, بیٹی سے ملے ہیں اور چارپائی پر بیٹھنے والے ہیں, اور بیٹی جلدی سے چارپائی پر بستر بچھا ہے, جلدی سے بستر نیچے سے کھینچتی ہے. حیران ہو جاتے ہیں. کہا بیٹی کیا بات ہے, میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کہا ابا جان یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور آپ نجس ہیں, آپ مشرک ہیں. انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہوتا ہے, اور یہ پاک بستر ہے اور بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, آپ اس کے لائق نہیں ہیں. آج اس دور کے اندر کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے, اور اس بیٹی کو اپنے باپ سے محبت بھی ہے. ہر بیٹی کو اپنے باپ سے محبت اور پیار ہوتا ہے, اور جلدی سے بستر بیٹیاں جب بیٹیوں کے گھروں میں جاتے ہیں بستر بچھائے جاتے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے. اب اس بستر کا ادب کیا ہے ام حبیبہ جو مومنوں کی ماں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. جلدی سے بستر کو کھینچتی ہیں. کہا ابا جان آپ اس بستر کے لائق, یہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے, یہ بستر آپ کے لائق. ایسا نہیں کہا, بلکہ کہا کہ پاک بستر ہے, آپ اس کے لائق نہیں ہیں کہ آپ کے نیچے یہ بچھا رہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب کیا کرتے, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کی بات ہو. تو مسجد کی بات سے مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا ہے. ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے, مسجد نبی میں داخل ہوئے ہیں. دو آدمی جو ہیں وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں, اور ان کو دونوں کو, ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ. وہ آئے ہیں اور ان کا کہا بھائی کہاں سے آئے ہو, کون ہو تم؟ کہا ہم طائف سے آئے ہیں. کہا اگر تم اس شہر مدینہ کے ہوتے تو تمہیں میں سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی, وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, اس میں شور کر رہے ہو, تمہاری آوازیں بلند ہو رہی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہر چیز کا ادب کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہمارے لیے اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو مثال بنایا ہے, ایک سانچہ بنایا ہے کہ جیسا ایمان ہے نبی کے صحابہ تم لے کر کے آئے ہو, اگر تمہارے بعد میں آنے والے جو ہیں, اسلام کے اندر داخل ہونے والے جو ہیں, اگر ویسے ہی ایمان لے کر کے آئیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, تب جا کے ان کا ایمان قبول ہوگا. تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب کیا کرتے تھے, ویسے ہی اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا ادب کیا, تب جا کر کے ہم ایماندار ہوں گے. اور آخری بات کہ ایمان تازہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, اور میرے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹ تھا,
اور وہ اونٹ جو ہے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نکل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ڈانٹتے ہوئے، کہ اپنے اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سے پیچھے لے جاؤ، کسی کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نہ نکل جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے اپنی سواری کو آگے انسان لے کر نہیں جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو کیسے لا سکتا ہے؟ تو آج ہم نے اپنے اس بیان کے اندر صرف یہ چیز بیان کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کس انداز سے کیا کرتے، کس کس زاویے سے کیا کرتے، تو ہمارے لیے بھی یہ ایک نمونہ ہے، یہ مثالیں ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب کریں، ہر اس چیز کا ادب جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی طرف ہو، ہر اس چیز کا ہم نے ادب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر متبع سنت بنا دے، کہ جمیع معاملات کے اندر چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں اللہ ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔